سمینہ کا جو سوال تھا نا، سمینہ جس چیز کو پن پوائنٹ کری تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کی، اس اسمبلی کی کریڈیبلٹی پہ سوال. اچھا میری گزارش کہ آپ نے جو 2/3 کے نمبر جس طرح پورے کیے ہوئے نا، یہ ایکچولی آپ کا مینڈیٹ ہے. وہ اعتراض یہ ہے ایک عدالتی فیصلہ ہوتا ہے، ایک سیشن کورٹ کسی کو سزائے موت دیتی ہے، ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے، فیصلہ وہی ویلڈ ہوگا جو اس نے بری کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب عدالتی نظام میں آپ پرفارمنس پہ بات کر سکتے ہیں، عدالتی فیصلے کی غلطی پہ بات کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام ہی غلط ہے. چلنے کسی سسٹم کے تحت ملک چلے گا نا جی. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ تو آپ کی گزارش حکومت نے ہے کہا ہے کہ بھائی یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو. آپ یہ کہیں کہ ایک فلاڈ سسٹم کے ذریعے کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں اور اس کے بعد جی چونکہ آپ کے نمبر پورے ہیں، چاہے آپ فلاڈ سسٹم کے ذریعے میں گزارش کرتا ہوں تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے ہیں. نہیں بالکل نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں شاید کہ جی آپ نے ایک کیس کیا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتے، وہ آپ کا کیس جو ہے وہ فالو نہیں ہو سکا، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، تو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے. جنگل کے قانون کی طرح تو ملک نہیں چل سکتا نا جی کہ ٹھیک ہے جی میری خواہش تھی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، نہیں ہوا، اب میں نہیں مانتا اس ملک کو، میں اس ملک کے نظام کو نہیں مانتا. نصر اللہ ملک صاحب کی نظر میں آج 2025 کے اندر جو اسمبلی یا پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے ان تمام کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں؟ یہ اس وقت تک ویلڈ ہے جب تک الیکشن کمیشن پاکستان. میں آپ کی اپنی ذاتی رائے پوچھ، میں دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس الیکشن کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھا سکتا ہوں. تو پھر رہ کیا گیا سر؟ نہیں دیکھیں، لیکن مجھے اس کو ماننا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں لیکن آپ کو ماننا ہے. مجھے ماننا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ اس ملک میں قانون سازی اگر اس پارلیمنٹ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تمام قانون سازی کو ماننا ہے. میرا سوال سن لیں، قانون سازی جو بھی ہو، آئین سازی جو بھی وہ کریں، وہ بے شک آپ کو ناپسند ہو، مجھے اس کو لیکن آپ پھر بھی آپ کو تسلیم کریں. 2018 کی اسمبلی پہ اعتراضات نہیں تھے کیا؟ اسے نہیں کہا گیا کہ پھر اسی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کم از کم یہی کیا نا کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا 2018 کی صحافی جو ہے وہ کئی دفعہ ایڈیٹوریل پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ کئی ہمارے صحافیوں نے، بڑے صحافیوں نے کہا جی میں ایڈیٹوریل پالیسی کو نہیں مانتا، میں استعفیٰ دیتا ہوں. میری رائے یہ تھی تو پھر ان صحافیوں کو بھی کہنا چاہیے تھا جناب، جب ایک چینل کے مالک نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہوگا تو پھر مان لیں. ایک عزیز صحافی کا تو ذکر ابھی آپ کے کمرے میں ہو ررہا تھا کہ اسے آفر ہوئی اور اس نے انکار کر دیا. میں نے آپ سے کہا کہ میری رائے کے مطابق ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے جملہ سنا؟ سن گیا تھا ان کا. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس سسٹم پہ چل نکلیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں، تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، قانون سازی کو نہیں مانتے، پھر اسی کے تحت پولیس آتی ہے، پولیس کو نہیں مانتے، پھر اسی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں عدالتی امن کو نہیں مانتے. بھائی آپ اس سسٹم سے ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ نکل گئے، آپ کو کوئی پکڑ کے زبردستی نہیں واپس لا رہا. ٹھیک، آپ نے ضرور استعفیٰ دے دیا، لیکن میرا یہ رائے تھی کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. استعفیٰ جیسے بٹ صاحب نے کہا نا بڑے جذباتی ہو کہ استعفیٰ تب دیتے جب سب کچھ ہی ہو رہا ہے. آج آپ نے سینٹ کے اندر ایک چیز دیکھی، سینٹ کے اندر وہ جو ابڑو صاحب ہیں اور احمد خان صاحب، جو ایکچولی ان میں سے ابڑو صاحب نے تو ایکچولی فلور ہاؤس کھڑے ہوئے کہا کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، لیکن آج دوبارہ قانون سازی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے استعفے کا اعلان کیا، اس کے بعد ایک سال تک وہ تنہائی لیتے تھے. نہیں اس میں بٹ صاحب آپ نے 36,000 آپ نے ویلو کی ہوں گے جس میں آپ نے مذاق اڑایا ہوگا. ہاں بالکل کی ہے. تو پھر آج جس سسٹم کے تحت تو غلط ہے نا. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا. گزارش یہ کہ انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ دیا میں نے استعفیٰ دے دیا. جب تک استعفیٰ سبمٹ نہیں کروائیں گے وہ اس وقت تک سینٹ کے ممبر ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایک آخری جملہ سن لیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں. آپ چن کے نا شکن نکالتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے، لیکن منصور صاحب جو اس کا تاریخی جملہ ہے نا اس دن کا، وہ یہ نہیں ہے کہ استعفیٰ دے دیا. اس کا تاریخی جملہ یہ ہے جو سنہری حروف میں لکھا جائے کہ ہم آپ کو پھر بنا دیں گے. یعنی عوام گئی تیل لینے نظام نہیں تو یہ سینٹ کے راجہ. ایک منٹ جو مہاتما ہوا کرتے تھے ریاست میں، یار میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں بات ہو رہی مہاتما کا. انہوں نے کہا تھا 5 اراکین اسمبلی بھائی میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، دے دیں ہم نے دوبارہ ٹکٹ دے دیں. ملک صاحب میں ہوں دی گل کر رہے ہیں جڑا پرسوں جملہ ہے تسی مہاتما چلے ہو. سر اس کو بھی ساتھ لے کے چلے. مہاتما کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے شروع کر دینا. نہیں رانا صاحب، ان لوگوں نے جو ووٹ کی ہے، یہ 2 افراد جنہوں نے سینٹ کے اندر ووٹ کیے، صحیح ووٹ کیے. میں کہہ رہا ہوں یہی تو میرا سوال ہے کہ ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں ہمارے اندر. ضمیر کی آواز نا،
ضمیر کی آواز. یہی خان صاحب نے کہا تھا ہاں کہ ضمیر کی آواز میں ووٹ دینے آئے تھے. ملک صاحب نے یہ دیسی ککڑ کھا کے ہیں, یہ کسی کو نہیں بولنے دیں گے. اور بھائی ضمیر کی آواز پہ جو استعفے دے رہے ہیں انہیں آپ مان نہیں رہے, جو ضمیر کی آواز پہ کہہ رہے ہیں میں ٹھوکر مارتا ہوں پھر یہ ساری چیزوں کو ہیں, اور وہ استعفے دیتے ہیں انہیں آپ مانتے نہیں. ضمیر دی آواز, ضمیر دی آواز, ضمیر دی آواز ہے جڑا قانون سے کہہ رہے ہیں پوری پارلیمنٹ مستعفی ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی, تنہا لینے واپس آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں میں استعفا دے رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پھر بنا دیں. آپ کون ہیں بھائی بنانے والے؟ یعنی تو جنو چائے بنا دو گے, جنو چائے چکے بار وہ سندھ سے آئے ہوئے تھے نا سر, وہ جو کہہ رہے تھے یہ اختیار صرف مہاتما کو حاصل تھا کہ ایک سال کے لیے استعفا دے جائیں, ایک سال کے لیے استعفا دے جائیں, استعفا دے کے گھروں میں بیٹھے مزے سے جا کے تنخواہیں لینے, 9 مہینے بعد واپس. بھائی اس مہاتما کو چھوڑے, اس گوتم بدھ کی پوچھے نا جس کو اٹھا کے زبردستی ووٹ کے لیے دونوں کو اکٹھے ملا کے رکھے نا, گوتم بدھ کا نام تو لیتے نہیں آپ, جو کسی قانون سازی کے اندر خود نہیں آتے. کون گوتم بدھ یار, کس کی بات, یہ کس مہاتما کی کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, یہ پتا نہیں ان کا کون مہاتما ہے, آپ کا پتا نہیں کون سا گوتم بدھ ہے. کتنے تسی سارے قدیمہ چلے گئے تمہیں. میں اس گوتم بدھ کی بات کر رہا ہوں جسے قومی اچھا جی, میں آپ نے آگے جانا, ایک جملہ کہہ دوں جو رانا صاحب نے فرمایا تھا جی تحریک چلے گی جی چنگاری جل اٹھے گی. سر آپس کی بات ہے, میں اس بات پہ تسلیم کرتا ہوں کہ بڑی ملک میں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لیکن رانا صاحب اور میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 25 سال پہلے کا پاکستان دیکھیے, آج ویسا پاکستان ہے, آج ویسی لوگوں کی آمدن ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر ایک منٹ سر, میں اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا, اب ٹھہر جائیں دل پہ ہاتھ, ہاں میں دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر کو گواہ کر کے کھبے پاس ہی رکھا ہوا ہے, ادھر ہی آپ دل پھینک اس لیے آپ ادھر ہی, ابھی آپ کے کمرے میں چھوڑ گئے ہم دل میں دھڑکتا ہوا. دفاتر میں ایسی نہیں ہوتے تھے, کاغذ کے پیپر کے اوپر ہم لکھا کرتے تھے, کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے. ملک صاحب سنتے لوگ دل پہ ہاتھ رکھا ویسے, میں ہاتھ رکھے, ہاتھ بھی چکڑا ہے میں دل تو, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اتنی بدحالی 25 سال پہلے نہیں تھی جتنی آج ہے. کہہ دیا سر, ٹھیک ہے نا, اور سن لے میری بات, میری بات سنو, اس دور میں نہیں تھے ایسی, اس دور میں ایک پنکھے میں گھر خوش رہتا تھا. ایک سن لے میری ابھی بات پوری سن لے, ٹھیک ہے نا, اس دور میں 2500 کا پیزا نہیں آتا تھا, لیکن بنی ہوئی بیسن کی روٹی پہ سب خوش ہوتے تھے کیونکہ بدحالی نہیں تھی. آپ پیزا کہاں سے آ گیا بیچ میں یار, آپ اتنا اچھا فلو میں چل رہے تھے, پیزا کہاں سے, پیزا واپس لے گئے. میں چلو پیزا واپس لیا, میں نے کوئی اور چیز بیچ میں ڈال دیا, لیکن یہ کہ یہ اب بدحالی ہے بھائی, باہر نکلے جو کروڑ پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے یار, اور وہ جان بوجھ کے رو رہا ہے. میں سر ایک منٹ ڈسکشن جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, یہ سینٹ میں یہ جو 2 صاحبان نے استعفے دے کے دوبارہ ووٹنگ کر لی, سر یہ ہو سکتا ہے اس طرح, یہ پاسبل ہے قانونی طور پہ تو ہو سکتا ہے, قانونی بات تو یہی ہے. اب آ جاتی مورل بات کہ مورلی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں ووٹ, بڑی سمپل سی بات, لیکن انہوں نے چونکہ کیا, انہوں نے چوز کیا اس بات کو کہ وہ اپنی سیٹ بھی گوائیں گے, ان کا ضمیر نے کہا ہے یا جنرل ضمیر نے. یہ 2 والے استعفے اچھے, وہ 2 استعفے برے. نہیں میں یہ نہیں کہہ, پارلیمنٹ کے 2 استعفے اچھے. اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں بات کرنے لگتا ہوں, بات یہ نہیں ہے میرا ملک صاحب, اعتراض اس بات پہ لوٹا جب بنے اسے برا کہیں. نہیں میں تو یہی کہہ, میری بات تو جب وہ 14 لوٹے بنے تھے صادق سنجرانی والے, وہ بھی برے تھے. آج اگر یہ 2 بنے یہ بھی برے ہیں, ہم نے تب بھی برا کہا تھا. یہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن لوٹے بنانے والے نہ رسال رانا صاحب ہیں, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. لوٹے بنانے والے عمران خان صاحب تھے, لوٹے بنانے والے جناب میاں شہباز شریف صاحب ہیں, لوٹے بنانے والے آصف علی زرداری صاحب ہیں. وہ بھائی تینوں لوٹے بناتے ہیں, آپ ایک کو پکڑتے ہیں 2 کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی نہیں, کون کہہ رہا ہے بناتا, کوئی ایک دیکھیں سمینا کی بات میں بڑا وزن ہے, سنیں ذرا سر کیا کہہ رہے ہیں. ان میں سے لوٹے کوئی نہیں بناتا, اسٹیبلشمنٹ بھی لوٹے بناتی ہوگی, چلیں وہ بناتے ہیں, نام لے لیں, یہ بناتے ہیں, یہ مطلب یہ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں, اور ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بناتی ہیں. چلیں اس طرح بات کریں, مطلب اس میں کیا ہے, لیکن آپ اس کا نقصان دیکھیے نا بٹ صاحب, اس کا نقصان دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم جب ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں, صادق سنجرانی والا جو ایپیسوڈ ہوا 14 ووٹ آپ کے غائب ہو گئے, آپ نے کہا یہ غلط ہے, یہ جو بھی ہے یہ غلط. آج آپ کے 2 ووٹ جو ہے وہ پیچھے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں کہ لو جناب نہیں ایسے استعفے نہیں دیتے. اس پہ تو سوال تک نہیں کوئی اٹھا رہا کہ بھائی آپ نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے کس طرح کر دیا. جے یو ایف اے جو ہے وہ اپوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے, اختلاف کر رہی ہے, اور آپ اس پارٹی لائن سے چھوڑ کے مخالفت میں ووٹ دیا. اب اس کا طریقہ کار آئین دے رہا ہے نا, آئین یہ طریقہ کار دے رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف وہ ریفرنس بھیجیں گے, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. نہیں بات صرف وہ ڈی سیٹ ہی ہوں گے نا, آپ اس پورے سٹرکچر کو دیکھیں کہ ان کی ووٹنگ کی وجہ سے پورا کا پورے آئین کی جو منظوری ہوئی ہے. چلیں کریڈیبلٹی آف 8 فروری, آپ نے پورے پارلیمنٹ کے اوپر جو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں چاہے غلط ہے, میں کہتا ہوں 8 فروری کے الیکشن غلط ہے, لیکن میں پھر بھی اسی پارلیمنٹ کو مانوں گا, ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, رائے کا احترام ہے. ان 2 کے بارے میں کیا ہے,
ان دو یہ پارٹی لائن سے چھلانگ مار کے ادھر چلے جائیں, ووٹ کریں, وہ ووٹنگ منظور ہو, آئینی ترمیم منظور ہو, اور ہم کہیں نہیں ہے تو بڑا غلط. ویسے وہ غلط نہیں, ہر جو پوری آئین سازی ہوگی اس کے اوپر سوال اٹھ کے اس کی وجہ سے. نہیں بات ہی کیا آپ کی, میں آپ کی بات سے اتفاق